الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے کہ محرم الحرام میں اور عمومی طور پر ہمارے ہاں جو شیعہ افراد ہیں وہ نوحے، مرثیے اور منقبت کہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کیا ان کا سننا اور پڑھنا یہ جائز ہے؟ اور ہمارے بعض سنی برادران بھی، سنی لوگ بھی ان کو سننے کے لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح خود بھی کچھ ہمارے نعت خوان حضرات وہ نوحے بھی پڑھتے ہیں اور اسی طرح ان مجالس میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ سوگ وہ 3 دن کے لیے ہوتا ہے، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ اس خاتون کے لیے کہ جس کا شوہر مر جائے 4 ماہ اور 10 دن کا سوگ ہے۔ اس لیے 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ کرنا جائز نہیں ہے، اور نوحے، غم کرنا، رونا، چونکہ یہ سوگ کی علامات ہیں، اس میں یہ سوگ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے، نہ ان کا سننا جائز ہے نہ ان کا پڑھنا جائز ہے۔ تو ہمارے ہاں اس طرح استدلال کر کے اس کے منع کے اوپر قول کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا قرآن مجید میں یا حدیث میں نوحے سننے یا پڑھنے اور ان مجالس میں شرکت کرنے کی اجازت ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ نوحوں کو سننے کو حرام کہا گیا ہے یا اس کی اجازت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو استدلال کیا جاتا ہے اہل سنت کے اندر، بخاری مسلم کی روایات ہیں اور دیگر صحاح کتابوں کی، کہ میت کے اوپر رونے سے اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ سے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، یہ اس طرح الفاظ ہیں، ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ۔ یہ روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2142۔ اسی طرح 2143 ہے، ابن عمر سے ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، کہ میت کو اس کی قبر میں اس بات کے اوپر عذاب دیا جاتا ہے جب اس پر رویا جاتا ہے یا اس پر نیاح کیا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم اور جامع ترمذی کی۔ بخاری کی روایت کا نمبر ہے 1297، اسی طرح 3519، 1294۔ صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 285 اور جامع ترمذی کی روایت کا نمبر ہے 999۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے گالوں پہ تھپڑ مارے اور جس نے اپنے گریبان چاک کیے اور جاہلیت کے نعروں کے ساتھ وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ ان روایات کی بنیاد پر ہمارے ہاں اہل سنت یہ استدلال کرتے ہیں کہ نوحہ کہنا، نوحہ پڑھنا، سوگ کرنا 3 دن سے زیادہ، یا چلا کے رونا کسی میت کے غم میں، خواہ اس کو کتنا زمانہ ہو چکا ہو، اس پر رونا اور گریہ وزاری کرنا، آنسو بہانا، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ احادیث کے اندر اس سے منع کیا گیا۔ پھر قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب آپ کو غم کی خبر ملے تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کریں۔ تو قرآن میں صبر کا حکم دیا گیا ہے، صبر کرنے کا۔ تو یہ ہے مختصر طور پر وہ ہمارے اہل سنت کا موقف جو میں نے آپ کو دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب میرے نزدیک بات کیا ہے، آیا امام حسین علیہ السلام کے اوپر غم کرنا یا کربلا کے شہداء کے اوپر آنسو بہانا، آج چونکہ صدیوں گزر گئے ہیں ان واقعات کو، کربلا کے واقعے کو، ان کو جب ہم یاد کریں، اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو آئے یا مرثیے پڑھے جائیں یا نوحے کہے جائیں، ان کی یاد میں گریہ وزاری کی جائے، مجلسیں منعقد کر کے وہاں بیٹھ کر شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے، اور جہاں ان کے مصائب کا ذکر ہو تو آنکھوں سے آنسو بہائے جائیں، کیا یہ ناجائز ہوگا؟ اور یا کیا یہ ان روایات کی حرمت میں آتی ہے جو بخاری مسلم اور ترمذی کی روایت ہے اور دیگر صحاح کتابوں کی؟ تو میرے نزدیک اس کا جواب یہ ہے
کہ بالکل نہیں، یہ اس حرمت میں نہیں آتی۔ جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ میت کو اس پہ رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس روایت سے اختلاف کیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ رحم کرے حضرت عمر پر، ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ قرآن مجید کافی ہے، قرآن مجید میں ہے کہ کوئی جان وہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جو وہ کرتا ہے، تو دوسرے کا بوجھ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے؟ اگر ایک انسان رو رہا ہے میت کے اوپر، تو بالفرض اگر یہ رونا غلط بھی ہو تو میت کو اس کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں عذاب ہوگا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس روایت کے مقابلے میں قرآن مجید کو انہوں نے سامنے رکھا۔ اور پھر بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اگر میت نے جانے سے پہلے یہ وصیت کیوں کہ مجھ پہ رویا جائے تو تب اس کو عذاب ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یعنی امام حسین علیہ السلام نے کوئی اس کی وصیت نہیں کی کہ مجھ پر نوحہ کرنا، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان سے، اپنے ایمان کی قوت سے اور ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق اور محبت ہے، ان کے مصائب کو دیکھ کر ہم روتے ہیں۔ یہ اس بنیاد کے اوپر نہیں ہے کہ فخر کیا جائے۔ اور جس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو کہ بخاری، مسلم اور ترمذی سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جس شخص نے اپنے گالوں پہ تھپڑ مارے اور گریبان چاک کیا اور جاہلیت کا نعرہ بلند کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا، اس کے الفاظ سے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کی پکار کو لے کے کھڑا ہوا۔ یعنی جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ اس زمانے میں یہ فخر کیا جاتا تھا کہ کسی میت کے اوپر رونے والے زیادہ ہوں، تو وہ لوگ کہتے تھے دیکھو بڑا سٹیٹس ہے، بڑا آدمی تھا۔ آج یہ بات موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی آج اس نیت سے کرتا ہے تو حرام ہوگا۔ آج کوئی بھی اس نیت سے امام حسین علیہ السلام کے اوپر نہیں روتا، بلکہ ایمان کی وجہ سے روتا ہے، جو ہمارا تعلق ہے، اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کر اور مصائب کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو اس لیے یہ علت وہاں پہ نہیں پائی جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ سے رونا ثابت ہے کہ آپ میت کے اوپر روئے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، مستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ آپ ہر شب جمعہ کو اپنے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قبر انور کے اوپر جایا کرتی تھی اور وہاں پہ رویا کرتی تھی، اور وہاں بیٹھ جایا کرتی تھی، اور کافی دیر تک وہاں بیٹھ کر گریہ ازاری کیا کرتی تھی۔ یہ مستدرک کے اندر موجود ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ اپنی والدہ مطہرہ کی قبر انور پہ تشریف لے گئے اور خود بھی روئے۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 2259، سنن نسائی الصغریٰ کی 2036 اور سنن ابی داؤد کی 3234 روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں زار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر امہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ مطہرہ کی قبر انور کی زیارت کی، فبکا وابکا من حولہ، خود بھی روئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی، خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا، فبکا وابکا من حولہ، اور جو آپ کے ارد گرد تھے ان کو بھی رلایا، وابکا من حولہ، جو ارد گرد تھے سب کو رلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ فقال استأذنت ربی فی ان استغفر لها، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے یہ اجازت چاہی ہے کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، فلم یؤذن لی، مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ کیوں اجازت نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ استغفار یعنی ان کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو کفر کے اوپر ہوں، یہ تو ایمان کے اوپر ہے، ان کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو گناہ نہیں ہے تو ان کے لیے استغفار بھی نہیں ہے۔ وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، اور میں نے یہ اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کیا کروں تو مجھے اجازت دے دی۔ کچھ لوگ اس حدیث کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین وہ حالت ایمان کے اوپر نہیں تھے، اسی لیے تو استغفار سے منع کیا گیا۔ تو ان کو جواب یہ ہے کہ اگر والدین اگر ایمان پر نہ ہوتے تو قبر کے اوپر زیارت سے بھی منع کیا جاتا، مشرکین کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جاتی ہے، کفار کی قبر کے اوپر بھی کھڑا ہونا منع ہے۔ تو اگر وہ اس طرح ہوتے یعنی حالت ایمان پر نہ ہوتے تو ان کی قبروں کی طرف زیارت کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ عمل کیا، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح جن روایات کے اندر منع کیا گیا ہے میت کے اوپر رونے سے، اس سے مراد جاہلیت کے نعرے ہیں کہ جاہلیت کو اگر کوئی شخص زندہ کرتا ہے یا فخر کے لیے کرتا ہے تو اس طرح کا رونا منع ہے۔ آج کوئی بھی اس لیے نہیں روتا کہ اس میں اس کا مقصد کوئی جاہلیت کے نعرے ہوں یا فخر و مباحالات ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی قربانیوں کو یاد کر کے انہیں خراج تحسین پیش کرنا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے اور جلا بخشنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔